ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ذرا زور سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ختم نبوت کا پروگرام پاکستان سے نہیں بلکہ سرزمین ہندوستان سے دیا جا رہا ہے، اور خاموش رہنے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ قبرستان۔ وہاں سب خاموش پڑے، وہاں کوئی نہیں بولتا۔ تو ایک مرتبہ زور سے پتہ چلے کہ آپ جاگروک ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ جناب صدر قابل قدر حضرات علماء اعظام اور یہاں پر تشریف فرما طلبہ و طالبات اور اس اکیڈمی کے باعزت قابل قدر اساتذہ کرام اور یہاں کی ٹیچرز، میں اس اشعار کے ساتھ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں خانے کی رونق عالم سے ہے، بے لوث یہ بندہ ساقی ہے۔ میں خانے کی رونق عالم سے ہے، بے لوث یہ بندہ ساقی ہے، دیتا ہے شراب علم و ہنر، میں خانہ انہی سے جاری ہے کہ نہیں؟ بولتے رہو، ہے کہ نہیں ہے؟ آگے ڈھانے والا ایک مرتبہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ دوسری تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں، جیسا کہ یہاں پر جب سے پروگرام شروع ہوا اور اول مرحلے کے اندر اس ادارے کے ناظم تعلیمات، میرے مشفق اور مربی، میرے عزیز دوست حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کو چلا رہے تھے، اور اس کے بعد اسی ادارے کے ایک مایا ناز استاد حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تھوڑا سا چونکہ میں بھی آپ ہی کے اس خاطر علاقے کا رہنے والا ہوں تو تھوڑا آپس میں گفتگو کر لوں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر ہماری والدائیں، ہماری مائیں کھانا بناتی ہیں اور جب وہ کوئی تہاری وغیرہ بناتی ہے تو جب اس کو چیک کرتی ہے کہ یہ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پوری کو کھا جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سے ایسے چمٹی بھر کے، یا بیاہ شادی میں جو کاریگر لوگ آتے ہیں وہ ایسے چمٹی بھر کے اٹھاتے ہیں اور چاول کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانا تیار ہو گیا۔ تو ایسے ہی ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت عمدہ لب و لہجے کے اندر حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر ان کو گننا چاہو، حتیٰ کہ لکھنے والے کو ہزاروں ہزار سال کی زندگی عطا کر دی جائے اور دنیا کے اندر جتنے بھی اشجار ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں،
ان سب کے قلم بنا دیے جائیں اور دنیا کے اندر جتنے سمندرات ہیں ان سب کی روشنائی بنا دی جائے، روشنائی خشک ہو جائے گی، لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے اور ہزاروں ہزار سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کا مقصد اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا ایک مینجمنٹ عطا کیا ہے، ایسے اساتذاؤں کا ایک گلدستہ ہمیں دیا ہے۔ جب ہم باغات کے اندر جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر سے جو دور جاتے ہیں، ہم کسی پارک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے ہم کیا تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی پھلواریاں ہوتے ہیں تو ان میں تلاش کرتے ہیں کہ اچھا پھول کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پھول کے متلاشی ہیں۔ اور اگر اسی پارک کے اندر خنزیر کو چھوڑ دیا جائے تو وہاں پر پھول تلاش نہیں کرے گا، وہ وہاں پر اپنی خوراک گندگی اور پاخانہ تلاش کرے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برسائی ہے کہ ہمیں ایسے اساتذہ اکرام عطا کیے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اساتذہ کے قرآن کریم پڑھنے کے اندر یہ کوالٹی ہے تو پھر ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو طالب علم ہیں، طالبات ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹی ہوگی۔ تو آئیے اس کو بھی میں اس اشعار کے اندر پرونے کی کوشش کرتا ہوں کہ بستی کا پتہ ہمیں خود جنگل بتائے گا۔ یہ بستی ہے اور برابر میں جنگل ہے، لیکن جب ادھر سے ہم سفر کر کے آئیں گے، ابھی ہم تھک رہے ہیں، لیکن جب جنگل سے ہم بستی کی طرف چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ راستہ زیادہ چلتا ہے تو کہ غالباً بستی قریب ہے۔ جنگل سے بستی دیکھنی شروع ہو جاتی ہے تو سفر کرنے والے کی ہمت اور حوصلے بڑھ جاتے ہیں کہ بستی کا پتہ ہمیں خود جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا، اور میلا لباس دیکھ کر کہ بھئی ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے نا، تو بہت سے کیا ہوتے ہیں، میں پھر اسی ٹاپک پر پلٹ کے رہتا ہوں کہ بستی کا پتہ ہمیں خود جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا، میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے، وہ پھل بتائے گا۔ اور ماشاءاللہ وہ پھل بتا رہا ہے۔ میں پھر اپنی پوری صوبائے اتراکھنڈ کی ٹیم ہی نہیں بلکہ تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے پورے پلیٹ فارم سے حضرت قاری محمد عالم صاحب جو اس کے مینجمنٹ، اس کے مینیجر ہیں، اور یہاں پر جو اسٹاف ہے، یہاں کے جو معاونین ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، میں اپنے پورے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا اور ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے بھی میں حضرت قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ یہ میری قوم کا بچہ ہوا کا روح بدل دے گا انشاءاللہ۔ کاؤ دور سے بلکہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے، لیکن اس کے تعلق سے ابھی حضرت مفتی صاحب نے بھی بہت جامع گفتگو فرمائی اور صوبائے اتراکھنڈ کے صدر عالی ذی وقار وہ بھی اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ اس لیے میں نے مشورہ کیا کہ چلو میں تھوڑا سا اپنے علاقے کے ان بچوں کے ساتھ تھوڑا سا گفتگو ہو جاؤں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ ابھی کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہماری قوم ایک رونا روتی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں، کہاں پڑھائیں۔ تو آئیے حضرت قاری عالم صاحب کے اس ادارے کی جانب سے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کی موجودگی میں اس ادارے کی ترجمانی کرتے ہوئے میں اپنے اس اشعار کو تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے ان 10 لاکھ سبسکرائب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ میری اس آواز کو اس پورے صوبہ اتراکھنڈ کے گھر گھر کے اندر پہنچائے کہ ہم تو موجود تھے، ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح، ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح۔ کون موجود تھے؟ قاری عالم صاحب، ان کا پورا اسٹاف
اور ان کا یہ خوبصورت سی اکیڈمی یہ موجود ہے کہ ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح، پر تم نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح۔ ڈھونڈنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ مجھے اگر پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے اگر پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو مجھ کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا، مجھ کو نل میں جانا پڑے گا، مجھ کو ٹنکی میں جانا پڑے گا، تب جا کر کے میری پیاس بجھے گی۔ اگر میں اسی خواب کے اندر اور خیال میں بیٹھا رہا کہ نل چل کے میرے پاس آئے گا، کنواں چل کے میرے پاس آئے گا، وہ تو آئیں گے نہیں، میں پیاسا مر ضرور جاؤں گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ حضرت ناظم جلسہ نے وقت بھی مقرر کر دیا تھا، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، مجبور ہوں، اگر آگے بڑھ گیا ہوں تو پھر اپنے ناظم اجلاس اور تمام سے اس اشعار کے ساتھ پھر معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی آخر، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی آخر، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کہ اگر وقت کو توڑ دیا گیا ہے تو کچھ تو مجبوریاں ہے۔ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ قوم کا مستقبل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آج ان کے دامن میں کچھ ڈال کر کے بھیج دینا یہ بہت ضروری اور اہم سمجھتا ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ حضرات سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک سڑک یعنی راستہ، اور دوسرا کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ کرام۔ میں نے دو چیزیں آپ کو بتلائی ہیں، آپ بھی بول کر کے بتلائیں۔ پہلا کیا ہے؟ سڑک یعنی راستہ، اور دوسرے کیا ہے؟ اساتذہ کرام۔ یہ دو چیزیں وہ چیزیں ہیں، آپ کی جب یہاں سے چھٹی ہوتی ہے آپ اپنے گھر جاتے ہو، کیا سڑک چل کر کے آپ کے ساتھ جاتی ہے یا آپ سڑک سے چل کے گھر جاتے ہو؟ بول کے بتائیں۔ سڑک سے چل کے۔ سڑک کو آپ کے ساتھ نہیں جاتی نا، آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے اساتذہ ہیں کہ جو نرسری کلاس سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہماری ایک ٹیچر نرسری کلاس میں پڑھاتی ہے یا پری نرسری میں پڑھاتی ہے، اس سے ہم LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ہم منزل پر چلے جاتے ہیں، اور جب ہم کسی بڑے عہدے پر بن کر واپس ہوتے ہیں، جب ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اگر کبھی اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم پلٹ کر کے اپنے اسکول اور کالج جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ میم جس نے ہمیں نرسری کلاس پڑھائی تھی وہ ایک لمبے عرصے کے بعد نرسری کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے سامنے پڑھنے والے بچے اور بچیاں وہ IAS اور IPS آفیسر بن چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں خود وہیں کے وہیں رہتے ہیں، لیکن اپنے اوپر سے گزرنے والے کو کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن علم غیر نافع حاصل ہوگا۔ اور اس کی مثال میں اپنے طلباء سے بھی اس طریقے سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی کچھ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 1000 اور 500 کا نوٹ چلا کرتا تھا، وہ اپنی اوقات کو ختم کر چکا ہے، اس کے بعد 2000 کا نوٹ آیا، اب اس پر بھی بین لگا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جو بے برکتہ علم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ 1000 500 کا 2000 کا نوٹ ہے کہ ان کو لے کر کے اگر ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ 2000 کا نظر تو آئے گا، لیکن اس سے کوئی سامان خریدا نہیں جا سکتا۔ اور برکت والا علم وہ یہ ہے کہ برکت والا علم جو ہے وہ یہ ہے جو آج 500 کا نوٹ چل رہا ہے، اس کو لے کر کے آپ دکان پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سارا سامان خرید کر کے لے آئیں گے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے اس ادارے کے اندر ایڈمیشن لیا ہے اور آپ یہاں سے ایسے بن کر کے جائیے کیونکہ آپ خود اس اکیڈمی کا ایک ایڈ ہو، اس
اس کا پرچار ہو. جب آپ راستے میں نکلیں گے اپنے گھروں پر جائیں گے. ابھی ایسا بھی ہے کہ 2 بچے ہیں, ایک یہاں آتا ہے فلاح دارین اکیڈمی کے اندر, ایک دوسری جگہ جا رہا ہے, تو گھر کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ٹیگ ہمارے اوپر فلاح دارین اکیڈمی کا لگا ہوا ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. بولو نہیں آنے دیں گے نا. تو جیسے آپ اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے کیونکہ آپ کا تعلق اس اکیڈمی سے جڑا ہوا ہے, تو ایسے ہی جو آپ نے 50 سوالات یاد کیے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر پیوست کرنا ہے, اسی طریقے سے اب آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ جیسے میں اسکول کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے ویسے ہی ہم ختم نبوت کے اوپر بھی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بہت خوب, جزاک اللہ. کیونکہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اصل ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. جہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اصل جو ہے وہ عمل ہے. تو عمل کی ہی میں آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے تک محدود نہ رکھیے, بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا, کہ اگر دین کے متعلق ذرا سی بات آپ کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. آپ کا بھائی دوسرے اسکول کالج میں جاتا ہے اس کو بھی یاد کرائیں. آپ اپنے کہیں نہیں جاتے, گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی آپ سکھائیں, ان کے بھی آپ یاد کرائیں. یہ ہماری اور آپ کی سب سے اہم ضرورت ہے, کیونکہ نماز کا پڑھنا 5 وقت 24 گھنٹے میں فرض ہے, لیکن عقائد کی حفاظت کرنا, اس کا تحفظ کرنا یہ ہر سانس کے اوپر فرض ہے. تو اس لیے میں اپنے تمام طلبہ و طالبات سے آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان 50 سوالات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں اور ان پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کہ بھائی یہاں پر جو ہے الحمدللہ اس اکیڈمی کے اندر دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہے, دین کی بھی تعلیم, دنیا کی بھی تعلیم مل رہی ہے. جیسا کہ وہ پروگرام بچوں کے سامنے آ رہے ہیں, سوالات کے جو امتحانات کے جو پرچے اس کے اندر دیکھنے میں جو ملا ہے, تو بس میں اس اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ مسلمہ کا حسین نسب آئین اس دور میں بدلا, مسلمہ کا حسین نسب آئین اس دور میں بدلا, پڑھی ہندی چھٹی اردو زباں بدلی تو دل بدلا. وما علینا الا البلاغ.